السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندری سفر کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں فقیروں کی، اللہ والوں کی ایک جماعت تھی۔ سمندر میں طوفان اٹھا اور جہاز ایک جزیرہ سے جا لگا۔ حضرت شیخ نے وہاں ایک بت پرست کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے اپنے بت کی جانب اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا، شیخ نے فرمایا کہ یہ بت جو خود کسی کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے یہ معبود نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ شیخ سے اس بت کے پجاری نے پوچھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ ہمارا معبود وہ ہے جس نے اس بت اور ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، جس کا عرش آسمان پر، جس کا حکم زمین میں، جس کا اختیار زندوں اور مردوں پر جاری ہے۔ اس پر اس نے بت کے پجاری نے پوچھا کہ تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ شیخ نے فرمایا کہ اس بادشاہ حقیقی نے ہم میں ایک سچا رسول بھیجا، اس نے ہمیں خدا تعالی کی جانب بلایا اور اس رسول نے اس پر اس بت کے پجاری نے پھر سوال کیا کہ وہ رسول کہاں ہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انہیں جس کام کے لیے پیدا فرمایا تھا، جب وہ اسے پورا کر چکے تو خدا تعالی نے انہیں اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر اس پجاری نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ان کی کوئی نشانی بھی ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ ہاں ہے، بے شک ان کی نشانی کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ اور پھر اسے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھ کر سنائی تو وہ بت کا پجاری قرآن مجید کی سورت سن کر اور رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا کہ یہ جس کا مقدس کلام ہے اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری تو دل و جان سے کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ شیخ اور ان کے رفقا نے، آپ کے ساتھیوں نے اسے قرآن مجید کی کچھ صورتیں اور دین کے احکام سکھائے۔ پھر رات کے وقت لوگ سو رہے تھے، جب سونے کے لیے گئے، سونے لگے تو اس نو مسلم نے جو اس سے پہلے بت کی پوجا کرتا تھا، اس نے پوچھا کہ کیا وہ معبود، یعنی جس کی آپ اور ہم عبادت اب کرتے ہیں، وہ کیا سوتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمہ وقت زندہ اور قائم ہے۔ اس نے کہا کہ جس کا آقا نہ سوتا ہو اس کے بندوں کو سونا کیسی بے نصیبی ہے۔ لوگ متعجب ہوئے۔ شیخ کا قافلہ جزیرہ سے روانہ ہوا، یعنی اس کے بعد پھر شیخ اور آپ کے ساتھی وہاں سے روانہ ہونے لگے، جانے لگے تو اس نو مسلم نے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ اس پر لوگوں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور وہاں سے پھر آبادان پہنچے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ ہمارا نو مسلم بھائی ہے، مفلس ہے، لہٰذا ہم آپس میں چندہ کر کے اس کی کچھ مالی مدد کر دیں، مگر اس نے پیسے نہیں لیے اور کہنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ آپ ہی لوگوں نے مجھے راہ راست دکھائی اور آپ ہی بھٹک رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یارو، جب میں سنسان جزیرہ میں رہ کر بت پرستی کرتا تھا، اس وقت جب اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ضائع ہونے سے بچایا، تو اب جب کہ میں اسے پہچان چکا ہوں وہ مجھے کیوں محفوظ نہیں فرمائے گا؟ اس کے بعد 3 روز ہی گزرے تھے کہ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے شیخ کو خبر دی کہ وہ نو مسلم عالم جاکنی میں ہے، یعنی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، موت قریب ہے۔ اس کے بعد شیخ اس کے پاس پہنچے اور شیخ نے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس پر اس نو مسلم نے جواب دیا کہ جس مالک و ملک کے کرم نے آپ لوگوں کے ذریعہ جزیرہ میں دولت ایمان دی، اسی مالک و مولا نے میری تمام حاجتیں پوری کر دیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا تھا اس کے پاس کہ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند کا غلبہ ہوا
اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سرسبز اور خوش نما باغ میں ہوں، ایک لہلہاتے ہوئے باغ میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک خوبصورت قبا کے اندر تخت کے اوپر نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکی اس تخت پر بیٹھی میں نے دیکھی۔ فرماتے ہیں اور اس لڑکی نے خود بخود مجھ سے کہا، وہ لڑکی مجھ سے کہتی ہے کہ خدا را اس نو مسلم کو جلد میرے پاس بھیجو، میں اس کی جدائی میں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میری آنکھ کھلی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، یعنی میں جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ نو مسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر اسے غسل دیا گیا اور پھر کفن دفن سے فارغ ہوئے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ پھر رات آئی تو میں رات میں پھر سویا تو میں نے خواب میں پھر اسی قبا وہ باغ اور اس باغ میں وہ قبا اور قبا میں وہ تخت اور تخت پر میں نے اسی حسین و جمیل نوعمر لڑکی کو دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ نو مسلم اس لڑکی کے پہلو میں ہے۔ حضرت شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ اور وہ نو مسلم قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہا ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، تم پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا تو کیا ہی اچھا آخرت کا گھر، یعنی تم نے دنیا میں صبر کیا تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ تمہیں جنت میں ہر طرح کا عیش و آرام اور نعمتیں عطا فرمائیں، کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔